کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہوتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمتوں کا منتظر ہوتا ہے۔ پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جایا کرو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے، اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو تمہارے حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں جب آپ خود کو ہو سکتا ہے کہ دنیا سے نکال کر یقیناً کی دنیا میں لے جاتے ہیں کہ یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ کیونکہ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اسی وقت ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد کر دے۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو جلد نظر آ جائے۔ مایوس وہی ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہی رہتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا۔ بے شک نصیب اسی کے ہاتھ میں ہے، مگر دعا کا اختیار اس نے آپ کو دیا ہے۔ دعائیں تو وہ ہیں جو تقدیر بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لیں، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے آپ کن مشکل وقتوں سے گزرے ہیں۔ اللہ وقت بھی بدل دیتا ہے، کیونکہ تبدیلی تو کائنات کا اصول ہے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے کب تک صبر کرنا پڑے گا، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم کیا جانا، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا بھی ہے۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے اور خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار اسے ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا، بے شک اللہ عظیم مصور ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے نکل آتے ہیں۔ انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، اور یقین کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ اللہ پر سب چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا، اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ہمارا یہی بھروسہ ہمارا ایمان ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنے والا ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ پھر کائنات کی ساری قدرت، دنیا کا ہر ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ معجزے قریب ہی ہیں۔ اگر تم ٹوٹ کر بکھر چکے ہو، امیدیں ختم ہیں، تو سمجھ لینا کہ معجزے اب ہونے والے ہیں، اور تمہارے صبر کا اجر اب بہت ہی قریب ہے۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ کیا پتا اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے ہی تم سے دور کی ہو۔ اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو تمہارے نصیب کا حصہ بنائے گا۔ اگر تم صبر بھی کر رہے ہو تو یقیناً اللہ
بھی تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، وہاں سے تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملنے والا ہے جس کے لیے تم دعائیں کر رہے ہو، کیونکہ سچے دل سے مانگی جانے والی جائز دعائیں بہترین طریقے سے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ اللہ پاک معجزے دکھاتا ہے اگر یقین کامل سے دعا مانگی جائے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مگر جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں انہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔